ہندوستانی مصنفین عام طور پر 1628 میں 5ویں مغل بادشاہ کے طور پر تخت نشین ہونے والے شہنشاہ شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہ جہاں کو ایک مثالی مسلم بادشاہ قرار دیتے ہیں کہ مغل دربار کی شان و شوکت ان کے دربار میں اپنے عروج کو پہنچی، لیکن انہوں نے ایسے اثرات بھی چھوڑے جو بالآخر سلطنت مغلیہ کے زوال کا باعث بنے۔ مغل بادشاہ جہانگیر اور راجپوت شہزادی منمتی بلقیس مکانی بیگم کے بیٹے شاہ جہان اپنے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دارالسلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر اعظم 1586 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے 6 روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو دعوت دی کہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کریں۔ شہنشاہ اکبر نے بچے کا نام خرم رکھا اور اپنی بے اولاد بیوی رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کریں۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں، شاہ جہان کا ذہن اپنے والد کی نسبت عملی تھا، ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا، تفصیل پسندی کی خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی، سواری اور تیز زنی کی مشقیں بھی کیں اور روزانہ ورزش ان کا معمول بن گئی۔ وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کے ماہر تھے، ان کی آواز شیریں تھی، فصاحت کے ساتھ فارسی زبان بولنے پر قدرت حاصل تھی۔ جہانگیر 3 نومبر 1605 کو مغل شہنشاہ بنے۔ اس تخت نشینی کے ساتھ ہی ان کے پہلے بیٹے خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی تو اس کے جہانگیر میں لکھا ہے کہ خسرو نے لاہور کا محاصرہ کر لیا جس کا دفاع دلاور خان نے کیا۔ جہانگیر جلد ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ لاہور پہنچے اور بھیروال کی لڑائی میں خسرو کو شکست ہوئی۔ خسرو اور ان کے ساتھیوں نے کابل کی طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن چناب کو عبور کرتے ہوئے جہانگیر کی فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ خسرو کو سب سے پہلے دہلی لایا گیا جہاں انہیں ہاتھی پر شاندار انداز میں بٹھا کر چاندنی چوک تک لے جایا گیا۔ گلی کے دونوں طرف ان کا ساتھ دینے والوں کو نیزوں پر پرو دیا گیا۔ خسرو یہ بھیانک منظر دیکھنے اور ان لوگوں کی چیخو پکار سننے پر مجبور تھے۔ یہ عمل متعدد بار دہرایا گیا۔ ودیا دھر مہاجن اور ایلیسن بینکس فائنڈلی کے مطابق خسرو کی آنکھیں پھوڑ کر آگرہ میں قید کر دیا گیا، تاہم ان کی بینائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ 1616 سے 1620 تک وہ شاہ جہان کے سسر اور ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی تحویل میں رہے۔ 1620 میں انہیں شاہ جہان کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری 1622 کو شاہ جہاں کے حکم پر خسرو کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ آر پی ترپاٹھی اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال میں لکھتے ہیں کہ گلا گھٹوا کر مارا گیا، مگر مشہور یہ کیا گیا کہ وہ کولنج کے درد سے مرے۔ خسرو کی بغاوت ختم کر کے جہانگیر نے لاہور میں قیام کیا۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں کہ قیام لاہور کے دوران ہی شاہ جہاں کو 21 مارچ 1607 کو پہلا فوجی منصب یعنی 8000 ذات اور 5000 سوار معتومان تیگ و طبل اور علم تفویض ہوئے۔ نومبر 1607 میں جہانگیر کو اجین کی جاگیر اور حصار فیروزہ کی سرکار دی گئی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر کی طرف سے شہزادے کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سرخ خیمہ نصب کر سکتا ہے۔ یہ اجازت خصوصاً سب سے بڑے شہزادے کو دی جاتی تھی۔ ان اعزازات کے علاوہ ایک شاہی مہر ان کے سپرد کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ جملہ فرامین اور پروانوں پر ان کی مہر ضرور ثبت ہونی چاہیے۔ 27 مارچ 1612 کو ملکہ نور جہاں کے مشورے پر شہنشاہ جہانگیر نے شاہ جہاں کو 12000 ذات اور 5000 سوار کا منصب عطا کیا۔ ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں نے نور جہاں سے تب رنجش رکھنا شروع کی جب ملکہ نے اپنے سابقہ شوہر سے پیدا ہونے والی بیٹی لاڈلی بیگم کو جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار سے 1620 میں بیاہ دیا۔ یہ بات قدرتی طور پر فرض کر لی گئی کہ ملکہ اب اپنا اثر و رسوخ اپنے داماد کی طرفداری میں استعمال کریں گی۔ بینی پرشاد نے لکھا کہ شاہ جہاں کے دوسرے بڑے بھائی پرویز مرزا 37 سال کی عمر میں شراب نوشی اور عیش و عشرت کی کثرت سے تباہ ہو چکے تھے۔ سن 1626 میں پرویز شدید بیمار تھے۔ ان کی موت 38 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک اور وارث کے راستے سے ہٹ جانے پر فوری طور پر شاہ جہاں کے ہاتھوں زہر دیے جانے کا شبہ کیا گیا۔ سن 1622 میں خرم جانشینی جیتنے کے لیے پرجوش بغاوت کرتے رہے۔ سن 1625 میں جہانگیر سے صلح کرنے تک سلطنت میں بے اثر گھومتے رہے۔ ترپاٹھی نے بہت سے واقعات لکھے جن میں پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں زیادہ تر بغاوت پر آمادہ رہے۔ جہانگیر نے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس نامبارک شخص نے اپنی سلطنت کے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رکھی ہے۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جنار یا جنیر کے مقام پر تھے۔ جی پی ٹیلر نے لکھا ہے کہ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے سسر ان کے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ بٹھا دیا۔
دیا۔ جہانگیر کی وفات کے وقت ترپاٹھی کے مطابق شہزادہ شہریار لاہور میں اپنے بالوں کے گرنے کا علاج کروا رہے تھے۔ لاہور میں شہریار نے اپنی حماقت کے سبب خود کو شہنشاہ مشہور کر دیا اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ امراء اور سپاہیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 15 دن کے مختصر عرصے میں ان میں 70 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ ادھر جی پی ٹیلر کے مطابق داور بخش کے لیے مسند عارضی ثابت ہوئی، اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا، طہماسپ اور تیمورس شاہجہاں کے زیر اطاعت آئے تو آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہو جانے کا موقع دے دیا، لیکن یہ موقع ان کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا، اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر 1627 کو شاہجہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا، اور 23 جنوری 1628 کو شاہجہاں کے حکم پر لاہور میں چاروں شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ ترپاٹھی کہتے ہیں آصف خان نے شاہجہاں کی خواہش پر شہزادوں کو قتل کروا دیا اور لاہور میں شاہجہاں کا خطبہ پڑھوایا۔ شاہجہاں نے اپنے وحشیانہ اور شیطانی فعل قتل و غارت گری سے ایک ایسی خطرناک رسم کی بنیاد ڈال دی جس نے بابر کے خاندان کی قوت اور مغل سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ اگرچہ اور لوگ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کو زندہ نہ رہے، لیکن شاہجہاں نے اپنے کیے کا پھل ضرور پایا۔ ترپاٹھی لکھتے ہیں آخرکار بھائیوں، عزیزوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر شاہجہاں آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہو کر سجدے کی رسم کو ختم کر دیا، اپنا نیا سن شروع کیا۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر 1 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اس رقم میں سے 30 لاکھ امراء کو ملی اور باقی تحفوں کی شکل میں شاہی خاندان کے حصے میں آیا۔ نور جہاں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سالانہ پینشن مقرر کر دی گئی۔ ملا محمد صالح کمبوہ نے شاہجہاں نامہ میں شاہجہاں کی تخت نشینی کے بعد ان کے روزمرہ کے معمولات پر مفصل بیان لکھا ہے۔ شاہجہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتے، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتے، اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتے اور اس تسبیح خوانی سے فراغت کے بعد حرم سرا میں آ جاتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت دریائے جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جھروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتے تھے۔ اس وقت ہر شخص کورنش بجا لاتا اور ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک کے شہنشاہ سے عرض کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر جھروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتے اور اس ایوان کے دروازوں پر ہیبت ناک داروغے پہرے پر موجود ہوتے تھے، جو بغیر کسی اجازت کے کسی فرد کو اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اس دیوان میں وزراء مختلف ملکی و مالی مہمات انجام دینے والے اشخاص جمع ہوتے تھے اور معاملات حکومت شہنشاہ کے گوش گزار کرتے تھے۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد صوبے داروں کی درخواستیں دیکھنا ہوتی تھیں اور ان درخواستوں پر مہر ثبت کرنا ہوتی تھی۔ اس ایوان میں 5 گھڑی قیام کے بعد اٹھ کر نشیمن چلے جاتے تھے، جہاں مقربوں اور امراء کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں دیوان مال خالصہ محالات کے آمد و خرچ کی تفصیل اور جاگیرداروں کی تنخواہ کا حساب شہنشاہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد جواہرات دیکھنے، گانا سننے یا تعمیرات کے متعلق احکامات جاری کرنے میں وقت بسر ہوتا تھا۔ اس کے بعد شاہجہاں شاہ برج میں چلے جاتے، جہاں نشست محض 4 یا 5 گھڑی ہوتی تھی۔ شاہ برج میں شہزادے یا وزیر اعظم ہی ملاقات کر سکتے تھے۔ دوپہر 12 بجے محل سرا میں آتے اور کھانا تناول کرنے کے بعد کیلولہ اور کیلولہ کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی ہوتی تھی۔ ظہر کے بعد ملکہ ممتاز محل کے ذریعے سے بیوہ اور بے سہارا خواتین کی امداد کرنی ہوتی تھی کہ انہیں نقد و جنس یا اراضی عطا کی جائے۔ نماز عصر کے بعد نشیمن جانا ہوتا تھا اور نماز مغرب سے 4 گھڑی بعد تک امور دین و دنیا میں وقت صرف ہوتا تھا۔ اسی نشست میں کبھی کبھار شہنشاہ ہندی موسیقاروں سے راگ بھی سن لیا کرتے تھے۔ اس نشست کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور اس کے بعد محل سرائے شاہی میں چلے جانا معمول تھا۔ شب کے وقت پردے کے پیچھے سے اشخاص خوابگاہ میں شخصیات کی سوانح عمریاں، واقعات، تاریخ اور زمانہ ماضی کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ لباس ہمیشہ معطر رہتا تھا اور نشست بخور یا روح افزا عطریات سے معطر رہتی تھی۔ شاہجہاں میں تعمیر کا جذبہ ایسا تھا کہ معمار شہنشاہ معروف ہوئے۔ اپنے پہلے دارالحکومت آگرہ میں 2 عظیم مساجد، موتی مسجد اور جامعہ مسجد کے ساتھ ساتھ تاج محل کے نام سے مشہور مقبرہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ تاج محل ان کے دور حکومت کا شاہکار ہے جو انہوں نے اپنی 3 رانیوں میں پسندیدہ ترین ارجمند ممتاز محل، آصف خان کی بیٹی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی اور اورنگزیب کی والدہ کی یاد میں تعمیر کیا۔
शादी के महज 19 वर्ष बाद 14वीं ज़िंदगी के दौरान 38 वर्ष की उम्र में 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की वफ़ात जरियान खून के बाइस हुई थी। अपने दूसरे दारुल हुकूमत दिल्ली में शाहजहां ने एक बहुत बड़ा किलादार महल, लाल किला और साथ ही हिंदुस्तान की बेहतरीन मसाजिद में से एक जामिया मस्जिद तामीर करवाए। लाहौर का शालामार बाग भी उन्हीं के दौर में बना। शाहजहां जहांगीर या अपने दादा अकबर से ज्यादा लेकिन अपने बेटे औरंगजेब से कम रासिखुल अकीदा थे। वो अपनी हिंदू रियाया के लिए निस्बतन रवादार हुक्मरान साबित हुए। शाहजहां का दौर अदबी सरगर्मियों, मुसव्वरी और खत्ताती के फ़नून के फ़रोग़ का दौर था। फ़नून के तारीखदान मेलुबीच के मुताबिक वो ज़ेवरात के माहिर के तौर पर मशहूर थे। उन्हें फ़नून लतीफ़ा के लिए फ़ुर्सत मैसर थी और शायद वो खुद भी जवाहरात तराशते थे। उनके ज़ेवरात का मजमुआ शायद दुनिया में सबसे शानदार था। शाहजहां की हुकूमत के चौथे और पांचवें साल मुगल रियासतों दक्कन और गुजरात में कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं जिनसे लाखों अफराद किल्लत खुराक के बायस हलाक हुए। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस कहत की हौलनाकियों को इन अल्फाज में बयान किया। हाथ खाने की भीख मांगने को बढ़े हुए थे। एक मुद्दत तक कुत्ते का गोश्त बकरे के गोश्त के इवज बेचा गया और मुर्दों की हड्डियां मिला आटा फरोख्त किया गया। कहत की तफसीली तस्वीर एक अंग्रेज सयाह पीटर मुंडी ने भी पेश की, जिसने तिजारती सरगर्मियों के लिए सूरत से आगरा और पटना का सफ़र किया था। सूरत में बीमारी इतनी जानलेवा थी कि 21 अंग्रेज ताजरों में से 17 मर गए। सूरत और बुरहानपुर के दरमियान रास्ते का एक बड़ा हिस्सा ज़मीनी था। कस्बों में मर्दों को एड़ियों के सहारे से बाहर घसीटा जाता था और वहां छोड़ दिया जाता था कि रास्ता आधा रोका जाता था। इस दौरान बुरहानपुर में शाहजहां का पड़ाव हर किस्म के ऐशो इशरत के आराम के सामान से भरा हुआ था। लाहौरी के मुताबिक शहनशाह ने चंद किचन खोले और 20 हफ्ते के अरसे में 1.5 लाख रुपए खैरात में दे दिए। शाहजहां ने ज़मीनी महसूल के तखमीना का 11वां हिस्सा भी वापस कर दिया। शाहजहां अपनी 30 साल हुकूमत के दौरान लगभग 15 साल किसी न किसी मुहिम के लिए दारुस्सल्तनत से बाहर रहे। जून 1631 से अक्टूबर 1632 तक 4 महीनों के मुआसरा के बाद पुर्तगालियों से दरियाए हुगली की बंदरगाह छीन ली गई, जिन पर उनका काफी अरसा से कब्जा चला आ रहा था। शाहजहां का दौर हुकूमत दक्कनी रियासतों के खिलाफ कामयाबियों के लिए काबिल जिक्र था। सन 1636 तक अहमदनगर का इल्हाक हो चुका था और गोलकंडा और बेजापुर को खिराज पर मजबूर कर दिया गया था। मुगल इक़्तिदार को शुमाल मगरिब में भी आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया। 1638 में कंधार के फारसी गवर्नर अली मर्दान खान ने इस किले को मुगलों के हवाले कर दिया। 1646 में मुगल अफवाज ने बदख्शां और बल्ख पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1647 में बल्ख को छोड़ दिया गया और 1649, 1652 और 1653 में इसे दोबारा फतह करने की कोशिशें की गईं, जो नाकाम हो गईं। ईरानियों ने 1649 में कंधार पर दोबारा कब्जा किया। बल्ख और बदख्शां की मुहिम्मात और कंधार की बाजियाबी की कोशिशों ने सल्तनत को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्ला मोहम्मद सालेह कम्बोह इस बारे में लिखते हैं कि मुगलिया सल्तनत के सूबों में अमन व अमान था कि अचानक शाहजहां की अलालत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। 16 सितंबर 1657 को शाहजहां पेशाब रुकने के अर्जे में मुब्तला हुए। इसी सबब पाँव में वर्म ने मर्ज को बढ़ा दिया। इलाज मुआवजा जारी रहा मगर मर्ज जूं का तूं रहा। इलाज से 9 दिन बाद शहनशाह ने बिस्तर अलालत से दरबार में कसरे शाही के झरोके से दर्शन करवाया। बाप के बीमार होने के बाद शाहजहां के 4 बेटों दाराशुको, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब के दरमियान जानशीनी के लिए जद्दोजहद हुई। इस सियासी चपकलश में औरंगजेब फाते रहे। उन्होंने 1658 में खुद को शहनशाह करार दिया और शाहजहां को 1666 में उनकी मौत तक आगरा के किले में कैद रखा। रिवायत है कि औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उनके वालिद को उनकी पसंद की सिर्फ एक खुराक की इजाज़त होगी और शाहजहां ने चनों का इंतखाब किया। अब्राहम इराली अपनी किताब दी मुगल थ्रोन में लिखते हैं कि औरंगजेब के हाथों माजूल होने पर बेटे ने शाहजहां पर तंज किया कि तुम अब भी खुसरो और परवेज की याद को कैसे मानते हो, जिन्हें तुमने
अपने तख्त संभालने से पहले मौत के घाट उतार दिया था और जिन्होंने तुम्हें किसी किस्म की चोट नहीं पहुंचाई थी। हरीश चंद्र के मुताबिक शाहजहां के दौर में मालियाती वसूलियां मुगलिया तारीख की बुलंदतरीन सतह पर थी, लेकिन आशुतोष आडिचिया और डॉक्टर अंशल शर्मा की तहकीक है कि शहनशाह का असराफ से भरपूर तर्ज जिंदगी, आर्ट और फन तामीर के फरोग के लिए भारी अखराजात, टैक्सों के लिए बहुत ज्यादा दबाव और फौज और शाही अम्माल की बढ़ती हुई बदउनवानी ने शाहजहां के दौरे हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद शदीद माली कसाद बाजारी पैदा की। बहुत से मौर्रखीन की राय है कि इन वजूहात की बिना पर शहनशाह को हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का बुनियादी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मौर्रख डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि शाहजहां के दौर को आर्ट और फन तामीर के हवाले से हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। ताहम उनकी राय है कि शाहजहां के दौर में इंतजामिया बदउनवान और अशराफिया लालची हो गई थी। डॉक्टर S.R. शर्मा के मुताबिक शाहजहां ने बहैसियत हुक्मरान कौमी वसाइल को पानी की तरह बहाया। अखराजात पूरे करने के लिए लोगों को भारी टैक्स अदा करने पर मजबूर किया जाता था। शाहजहां मुगल सल्तनत का उरूज व ज़वाल में फर्गस निकोल ने लिखा है कि शाहजहां वो शख्स है जिसने तख्लीकी सलाहियतों को मुगल बादशाहों में उरूज पर पहुंचाया। तारीख में उन्हें इस तरह याद किया जाता है, मगर यही बादशाह मुगल सल्तनत के ज़वाल का जिम्मेदार भी था। तारीखी मुगालते शाहजहां का दौर सुनहरी दौर के उन्वान से की जाने वाली रुखसाना इफ्तिखार की तहकीक बताती है कि शाहजहां के दौर हुकूमत में सल्तनत की मजमूई आमदनी का 5.36% 68 शहजादों और अमीरों को तफवीज़ किया गया। मज़ीद 25% 587 अफसरान को गोया सल्तनत की कुल 22 करोड़ रुपए आमदन का 62% 665 अफराद के तसर्रुफ में था। चुनांचे ये दौर बादशाहों, शहजादों या इन अफराद के लिए सुनहरी दौर था, जबकि हिंदुस्तान की रियाया इस रियासत के हकीकी मुतवल्ली रोटी के टुकड़े से भी महरूम रहे। फ्रांस के तिब्बी माहिर फ्रांसिस बर्नियर 1658 से 1670 तक हिंदुस्तान में रहे। ये शाहजहां का आखिरी ज़माना था। बर्नियर ने हिंदुस्तान का सफ़रनामा तहरीर किया। यह सफ़रनामा 1671 में पेरिस से छपा। बर्नियर ने लिखा था कि बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हज़ार मजदूर इनका सामान उठाते हैं। अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदादा है और उमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इन पर निशावर कर देते हैं। वज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाजिरी ना देने वाले वज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास तबका सिरे से मौजूद नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फव्वारे भी हैं, सवारियां भी हैं और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और इनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता।